سب سے پہلی چیز تو یہ ہم نے کل پڑھی تھی کہ دنیا میں کتنے بر اعظم ہیں؟ 7 بر اعظم ہیں. کنٹیننٹ آف دا ورلڈ جو ہے ہم ایشیا میں رہتے ہیں, ہمارے پڑوس میں یورپ ہے اور افریقہ ہے, اور ہم سے ہمارے ایک اور جو بر اعظم جو ہمارے قریبی ہے وہ ہے آسٹریلیا, اور اس کے علاوہ نارتھ امریکہ اور ساؤتھ امریکہ, اور انٹارکٹیکا جو ہے بالکل نیچے والے جو ہمارا ساؤتھ پول ہے وہاں پہ یہ 7واں بر اعظم واقع ہے. دنیا کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے, ان کو کہتے ہیں ہیمیسفیئرز, ٹھیک ہے. ایک ہے ناردرن ہیمیسفیئر اور دوسرا ساؤدرن ہیمیسفیئر. تو یہ ہیمیسفیئر بنانے کے لیے جو ہمارے پاس جو درمیان والی لکیر ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایکویٹر کہتے ہیں, خط استوا کہتے ہیں. خط استوا سے اوپر کا جو گلوب کے اندر جو ہمارے پاس ہوتا ہے حصہ, جو خط استوا سے یہ جو ریڈ لائن ہے یہ خط استوا ہے, اس سے اوپر والا جو حصہ ہے یہ کہلاتا ہے ناردرن ہیمیسفیئر, اور جو ریڈ لکیر سے نیچے والا حصہ ہے یہ کہلاتا ہے ساؤدرن ہیمیسفیئر. یعنی آپ اردو میں کہہ لیں کہ شمالی آدھا گولا اور جنوبی آدھا گولا, یا شمالی آدھا حصہ آدھی دنیا اور جنوبی آدھی دنیا. سمجھ بات نہیں, یہ ہمارا جو لائن آف ایکویٹر ہے یہ اس کے لیے درمیانہ اس کا کام کرتا ہے. تو یہ ہم نے یہ بھی ہم کل پڑھ چکے ہیں. لائن آف ایکویٹر یعنی وہ لائن ہے جس کے ذریعے سے ہم دنیا کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں, اور پرائم میریڈین لائن وہ ہے جو کہ انگریز نے بتایا تھا کہ میرے گھر سے جاتی ہے, یعنی برطانیہ سے بالکل سیدھی جو لکیر کھینچی جاتی ہے جس کے اوپر 0 لکھا ہوا ہوتا ہے, طول بلد کی لکیر ہوتی ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ پرائم میریڈین لائن, ٹھیک ہے. جس کو ہم آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 0 طول بلد, 0 طول بلد کی لکیر, کیا کہتے ہیں اسے؟ 0 طول بلد کی لکیر. یہ بھی ہم نے کل پڑھا تھا. یہ تھوڑا اور سمجھانے کے لیے یہ لائنیں جو کھینچی گئی ہیں, یہ دنیا کے اوپر یہ جو لائنیں کھینچی گئی ہیں گول دائرے کو, پورے گول دائرے کے اوپر اس طرح لکیریں کھینچی جاتی ہیں. تو جو ایکویٹر سے اوپر والی جو لائنیں ہیں یہ ساری کی ساری لائنیں کیا کہلاتی ہیں؟ لیٹیٹیوڈز. کیا کہلاتی ہیں؟ لیٹیٹیوڈ, یا ہم اسے اردو میں کیا کہتے ہیں؟ عرض بلد. کیا کہتے ہیں اسے؟ عرض مانا سمجھتے ہیں نا, چوڑائی. تو یہاں پہ ہم جو ہے زمین کی چوڑائی کی بات کر رہے ہیں, سمجھ آ گئی بات. تو یہ مختلف لکیریں ہوتی ہیں, ان میں سب سے درمیانی لکیر جو ہے لائن آف ایکویٹر ہے. اس کے علاوہ اور اوپر اور لکیریں ہوتی ہیں, اور لکیریں جو ہیں ان کے بارے میں بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. تو لیکن یہ کہ لائن آف ایکویٹر کے بارے میں ہم جان چکے ہیں. لانگیٹیوڈ جو ہے, جو پرائم میریڈین لائن کے موازی جو دوسری لکیریں کھینچی گئی ہیں, جیسے ہم خربوزے کی کاشیں بناتے ہیں اس طرح اس کی بھی کاشیں بنائی گئی ہیں, تو ان لکیروں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ لانگیٹیوڈ. اور ان کو گننا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عام طور پہ جو لکیر لگائی جاتی ہے وہ کتنے درجے پہ لگائی جاتی ہے؟ 15 درجے پہ لگائی جاتی ہے, اور 15 درجے پہ 1 گھنٹے کا فرق بھی پڑتا ہے. یہ ہم پہلے اس بارے میں بات کر چکے ہیں. یہ اسی بات کو جو ہم پہلے سمجھ چکے ہیں, اسی کو اور زیادہ سمجھانے کے لیے جو ہے الگ سے یہ تصویر دی گئی ہے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ طول بلد کیا ہے, عرض بلد کیا ہے. اس میں ہم جو ہے عام طور پہ کیا ہو جاتے ہیں؟ تشویش میں مبتلا ہو جاتے ہیں. یہ مکس ہو جاتا ہے کہ طول بلد, لانگیٹیوڈ جو ہے وہ طول بلد ہے, اور لیٹیٹیوڈ جو ہے وہ عرض بلد ہے. جو انگریز انکل نے اپنے گھر سے لکیر کھینچی ہے وہ ہے لانگیٹیوڈ, ٹھیک ہے. اور جو ہم سے پاکستان سے تھوڑا نیچے سے جنوب میں جا رہی ہے لکیر, اور وہ یمن میں بھی جا رہی ہے, ساری دنیا کے گرد گھوم رہی ہے وہ جو لکیر, اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ لیٹیٹیوڈ کہتے ہیں, ٹھیک ہے. ان لائنوں کو پاکستان کی لوکیشن, اب یہ ایک تھوڑی سی محنت کرنے کا کام ہے, یہ آپ لوگوں سے بعد میں بھی ہم کروائیں گے کہ آپ نے پاکستان کی لوکیشن تلاش کرنے کے لیے, یہ پاکستان کی لوکیشن ہے سامنے لکھی ہوئی, 23 ڈگری سے لے کے 37 ڈگری تک یہ لیٹیٹیوڈ ہے. یعنی یہ والی جو لائن آف ایکویٹر ہے اس سے پاکستان 23 ڈگری کس طرف ہے؟ شمال کی طرف ہے. 23 ڈگری شمال سے لے کے 37 ڈگری شمال تک پاکستان واقع ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ رہی لائن آف ایکویٹر, اور یہاں سے لائن آف ایکویٹر کے اوپر جہاں پہ پاکستان ہے, تو کیونکہ ایک لکیر 15 درجے کی شمار ہوتی ہے ہمارے یہاں, ہر لکیر کو ہم 15 درجے کی شمار کرتے ہیں, تو 15 درجے سے تھوڑا سا اوپر پاکستان ہے, تو تقریباً یہ 23 درجے بنتا ہے. جب ہم میپ میں اسے ناپیں گے تو 23 درجے سے, یعنی ہمارا جو آخری حصہ بالکل اینڈ پہ ہے ہمارا, مثلا آپ اس طرف ہمارا تو ساحل کے ساتھ ہے, مثلا کراچی ساحل کے ساتھ ہے, کراچی کے ساتھ سمندر ہے, اس کے ساتھ پھر ٹھٹھا کے ساتھ بھی سمندر ہے.
بدین کے ساتھ بھی سمندر ہے، لیکن جب بدین سے اور ہماری طرف آتے ہیں تو وہاں پہ ہمارے اور سمندر کے درمیان میں انڈیا کا حصہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ انڈیا کا حصہ یہاں پہ بیچ میں آیا ہوا ہے۔ تو لیکن یہ کہ ہم اس جو انتہائی جو ہماری جنوب کے اندر حصہ ہے وہاں سے لے کے اور آخری حصے تک جو ہمارے ٹاپ پہ بالکل نارتھ میں جو آخری ہماری پہاڑ کی چوٹی ہے، آخری ہمارا ٹکڑا ہے، وہاں تک جو چوڑائی بن رہی ہے وہ کتنی بن رہی ہے؟ 23 سے لے کے 37 تک، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاکستان کے درمیان میں کتنی لائنیں گزر رہی ہیں دیکھ لیں، صرف ایک لائن پہلے سے گزر گئی اور ایک لائن جو ہے یہ پاکستان کے درمیان میں گزر رہی ہے، سمجھ بات کی نہیں ہے؟ تو 23 سے 37 کے درمیان یہ ہماری جو ہے وہ لیٹیٹیوڈ ہے کہ ہم ایکویٹر سے اوپر ہے نارتھ کی طرف، اور اگر پرائم میریڈین لائن سے، جیسے کہ کل بھی ہم نے اس کا حساب لگایا تھا، پرائم میریڈین لائن وہاں سے اگر ہم ناپیں گے تو ہمارا جو پاکستان شروع ہو رہا ہے، جو آخری حصہ جو ہمارا یعنی انتہائی مغربی حصہ ہے وہ بلوچستان کا حصہ ہے، وہاں سے لے کے ہمارا انتہائی مشرقی حصہ جو کشمیر کا ہے وہاں تک کا جو حصہ ہے یہ سارے کا سارا پرائم میریڈین سے کتنے فاصلے پہ بنتا ہے؟ 61 سے لے کے 77 تک، ٹھیک ہے، یعنی اتنا ہم ایسٹ میں واقع ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہے ہماری لوکیشن آف پاکستان، اور یہ اگر آپ جھڈو کی اپنی جگہ کی لوکیشن چیک کریں گے تو یہ آپ کے میپ کے اوپر یہ آپ کے سامنے آپ کی لوکیشن آئے گی، کیونکہ ہم نے پاکستان کی لوکیشن کیا معلوم کی ہے؟ 23 سے شروع ہوتی ہے، لیکن ہم جو ہے آپ سمجھ لیں کہ ایک درجہ جو پاکستان جہاں سے شروع ہو رہا ہے وہاں سے ہم ایک درجہ اور شمال میں، سمجھ بات کی نہیں ہے؟ تو اس لیے ہماری لوکیشن جو ہوتی ہے 24.96667 یہ آپ کے میپ کے اوپر آئے گی۔ جب آپ اپنی لوکیشن چیک کریں گے تو یہ نارتھ لکھا ہوا آئے گا، اور جو آپ کی لانگیٹیوڈ آپ چیک کریں گے تو 69.3 یا 69.18 یہ تھوڑا بہت اس میں چینج آ جاتا ہے، لیکن یعنی ایسٹ میں 69 ہے، تو ہماری شروع کہاں سے ہو رہی ہے؟ 61 سے شروع ہو رہی ہے، لیکن ہم جو ہے وہ مثلا جو ہمارا آخری حصہ ہے بلوچستان کا، گوادر کا جو ساحل ہے، گوادر کا جو ٹکڑا ہے یا پسنی وغیرہ ہے، تو وہاں سے لے کے ہم اتنا یعنی آگے آ گئے ہیں، تقریباً 8 درجے کا 6 درجے کا تقریباً ہمارا فرق پڑ چکا ہے، سمجھ بات کی نہیں ہے؟ تو یہ ایک چھوٹی سی پریزنٹیشن تھی آپ کو جو کل ہم نے سبق پڑھا تھا اس کو ریوائز کروانے کے لیے۔ تو جیسا کہ ابھی آپ لوگوں نے دیکھا کہ ڈیٹ لائن کے بارے میں میرے پرانے خیالات جو تھے وہ آپ نے وہ کیے، اس کے لیے پہلی بات تو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے کہ ڈیٹ لائن ہوتی کیا ہے۔ انٹرنیشنل ڈیٹ لائن، دنیا میں ایک جگہ پہ ڈیٹ لائن مقرر کی گئی ہے، یہ ہے امریکہ اور یہ ہے ایشیا۔ امریکہ اور ایشیا کے درمیان میں یہاں پہ ڈیٹ لائن لگائی گئی ہے، یہ والی جو ریڈ کلر کی لکیر ہے یہ دیکھیں کہیں ایسے جا رہی ہے، پھر ایسے کر کے ایسے کر کے ایسے کر کے ایسے، یہ جو لکیر ہے یہ ریڈ کلر کی ٹوٹی ہوئی، آپ بعد میں دیکھ لیجیے گا سارے، تو یہ والی جو لکیر ہے یہ اس کو کہتے ہیں ڈیٹ لائن۔ یہ جو ٹیڑھی میڑھی کی ہے یہ امریکہ نے، میں نے آپ کو بتایا تھا اپنے مفاد کے لیے، اب یہ وہ آپ کو بتایا تھا کہ مختلف جو ہے وہ شہر ہیں ان کے دو ڈیٹ لائن رکھی ہوئی ہیں۔ اب ایک ڈیٹ لائن اس کی رکھی ہوئی امریکہ کے ساتھ، امریکن ساموا ہے، اس کی ایک ڈیٹ لائن وہ جو ہے امریکہ کے حساب سے، یعنی اس میں دن 24 گھنٹے بعد چڑھتا ہے، اور ایک ڈیٹ اس کی چلتی ہے نیوزی لینڈ کے ساتھ، یعنی وہ ایک دن پہلے وہ اگلا دن بھی شروع کر دیتے ہیں، تو ایک ہی وقت میں ایک جگہ پہ وہ دو ڈیٹیں بھی چلا رہے ہیں، یعنی وہ ایک اپنی مفادات والی ان کی کہانی ہے، اور انہوں نے یہاں پہ ڈیٹ لائن لگائی ہے۔ سورج کی ڈیٹ لائن، اس سے بظاہر ہمیں جو ہے سورج کی ڈیٹ لائن سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں جو فرق پڑتا ہے وہ ہے چاند کی ڈیٹ لائن سے۔ کس سے فرق پڑتا ہے؟ چاند کی ڈیٹ لائن میں۔ اس ویڈیو میں جو آپ نے میری دیکھی ہے اس کے اندر میرا خیال یہ تھا کہ سورج اور چاند دونوں کے لیے ایک ہی ڈیٹ لائن ہم مقرر کر دیں۔ کیا کر دیں؟ سورج اور چاند دونوں کے لیے ایک ہی ڈیٹ لائن مقرر کر دیں، کیونکہ چاند دیکھنے کا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے اپنا مشاہدہ اور اپنے جو تجربہ میرے بہت سارے غیر ملکیوں کے ساتھ مجھے جو ہے وقت گزارنے کا موقع ملا، تو اس حساب سے میں نے جو ساتھیوں سے معلومات کی چاند کے بارے میں، چاند عیدیں بھی سال کے دوران گزری تو ان کے بارے میں نے پوچھا، تو جتنے بھی علماء کرام تھے مصر سے تشریف لائے ہوئے تھے، افریقہ کے ممالک سے آئے ہوئے تھے، شام کے تھے، فلسطین کے تھے، تو تقریباً تمام حضرات نے یہ بتایا کہ جب سعودیہ میں چاند کا اعلان ہوتا ہے، عید کا اعلان ہوتا ہے، ہم چاند دیکھتے ہیں، ہمارے ملکوں میں چاند نظر آتا ہے۔ یہ سارے کے سارے، یہ دیکھیں یہ سعودیہ ہے، اور یہ سعودیہ کے اوپر اس جگہ پہ شام ہے، یہ مصر ہے،
ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ لیبیا ہے، یہ الجزائر ہے، یہ مراکش ہے، سمجھیں یہ مراکش ہے. تو یہ سارے علاقے جو ہیں یہ سعودی عرب سے بعد میں واقع ہیں، اور سعودی عرب کے بعد یہ سارے کے سارے ممالک چاند دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اور کچھ ممالک وہ ہیں جو ہمارے پاکستان سے پہلے واقع ہیں، جیسے انڈیا ہے، بنگلہ دیش ہے، ان میں عمومی طور پہ چاند نظر نہیں آتا. چاند کا مسئلہ جو پیدا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پاکستان کے اندر. پاکستان کے اندر چاند کا مسئلہ ہوتا ہے، پاکستان میں کبھی نظر آتا ہے کبھی نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے، یعنی اب وہ جو میں نے 15 اور 18 درجے کی بات کی ہے، یہ پاکستان اور افغانستان کا جو بارڈر ہے، پاکستان میں جب چاند نظر آتا بھی ہے تو بھی پاکستان کے کشمیر کا جو علاقہ ہے یا اس طرف جو ہمارے دوسرے علاقے ہیں، پنجاب کا علاقہ ہے، یہاں پہ چاند عام طور پہ نظر نہیں آتا. چاند نظر آئے گا تو نظر آئے گا بلوچستان میں نظر آئے گا، ٹھیک ہے، یا KPK میں نظر آئے گا افغانستان کے بارڈر کے پاس. ٹھیک ہے، پاکستان کے اندر سارے پاکستان میں عمومی طور پہ چاند نظر نہیں آتا. جب ہمارے انفرادی چاند نظر آ جاتا ہے اس وقت بھی پاکستان میں نظر آتا ہے، لیکن انڈیا اور بنگلہ دیش والوں کو عام طور پہ نظر نہیں آتا. تو بنگلہ دیش اور وہ جو ہے وہ الگ عید کرتے ہیں. تو میرا کہنے کا مقصد اس وقت تو یہ تھا کہ سورج اور چاند دونوں کی ایک ہی ڈیٹ لائن مقرر کی جائے، کیونکہ ان کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ڈیٹ لائن. لیکن ہمارا چونکہ مذہبی مسئلہ بن رہا ہے یا ہمارے مذہبی طور پہ جو ہے وہ مسئلہ ہے، تو ہمارے لیے ایک ڈیٹ لائن جو ہے وہ کہاں پہ ہونی چاہیے، یہ پاکستان کے درمیان سے گزرے یا افغانستان کے پاس سے گزرے، اس جگہ پہ ڈیٹ لائن ہونی چاہیے تاکہ ہمارا جو چاند کا مسئلہ ہے یہ حل ہو جائے گا. البتہ میں جغرافیہ کے اوپر کافی دیر سے کام کر رہا ہوں، تقریباً 13-14 سال سے میرا ایک موضوع پہ تحقیق چل رہی تھی بائبل کے جغرافیہ کے حوالے سے. اس حوالے سے میں نے جو ہے ابھی دوبارہ اور بھی تحقیق چلتی رہتی ہے. تحقیق میں آدمی کو اپنی رائے بدلنی بھی پڑتی ہے. ٹھیک ہے، ایک رائے بندہ پیش کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ آدمی تحقیق میں آگے جاتا ہے تو اس کو پہلی رائے اپنی جو ہے وہ کمزور محسوس ہوتی ہے. تو اب میری جو یہ میں آج پریزنٹیشن آپ کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اس سے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میری اب رائے یہ ہے کہ ایک سورج کی ڈیٹ ہے. سورج کی ڈیٹ لائن آپ جہاں پہ مرضی رکھیں، ہمارا کوئی مسئلہ نہیں. ایک ڈیٹ لائن آپ چاند کے لیے رکھ لیں. ٹھیک ہے، سورج کی ڈیٹ لائن ان کی ہے، چلتی رہے. آپ چاند کی ڈیٹ لائن رکھ لیں اس جگہ پہ جہاں پہ مسئلہ واقع ہوتا ہے چاند کا. تو مسلمانوں کا مسئلہ چاند کی ڈیٹ لائن سے، سورج کی ڈیٹ لائن سے کوئی مسئلہ. آپ سورج کے اندر جو ہے وہ مشرق جو ہے وہ امریکہ کو قرار دیتے ہیں یا مغرب امریکہ کو قرار دیتے ہیں، یہ ہمارا مسئلہ ہی نہیں. ٹھیک ہے، ہمارے دینی مسائل کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارے دینی مسائل کا جو تعلق ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ چاند کی تاریخ کے ساتھ ہے. تو آپ چاند کی 2 تاریخیں، چاند کے لیے ایک الگ جو ہے وہ ڈیٹ لائن مقرر کریں جہاں سے ہم چاند کی تاریخ کا اعتبار کریں. البتہ یہاں پہ یہ جو میں پریزنٹیشن آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ اصل میں قرآن پاک کے کچھ الفاظ ہیں. قرآن پاک میں مشرق اور مغرب کے لیے 3 طرح کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں. ایک تو مفرد لفظ استعمال ہوا ہے، مشرق اور رب المشرقی والمغرب. ٹھیک ہے، یعنی مفرد لفظ استعمال ہوا مشرق اور مغرب. اس کی تشریح میں علماء نے کہا ہے کہ مشرق سے مراد ہے سمت مشرق. سمت مشرق جو مشرق کی جہت ہے، مشرق کی جانب ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ اس کو مشرق کہا گیا، اور جو مغرب کی جانب ہے اس کو کیا کہا گیا؟ مغرب کہا گیا. ایک لفظ جمع استعمال ہوا ہے رب المشارق والمغارب. اس کا بھی تشریح واضح ہے کہ مشارق کا مطلب بتایا گیا کہ کیونکہ سورج ہر روز نئی جگہ سے طلوع ہوتا ہے اور ہر روز نئی جگہ پہ غروب ہوتا ہے، تو لہذا مشارق بھی مختلف ہیں اور مغارب بھی مختلف ہیں. تو لہذا جب مشارق اور مغارب دونوں مختلف ہیں تو لہذا اس لیے جمع کا لفظ استعمال کیا گیا، کیونکہ بہت سارے مشارق ہیں اور بہت سارے مغارب ہیں. تقریباً 180 مشرقیں ہیں اور 180 کے قریب جو ہے وہ مغربیں ہیں، یعنی جہاں سے روزانہ چاند نئی جگہ سے طلوع ہوتا ہے. 180 جگہوں سے تقریباً طلوع ہوتا ہے سورج کی بات ہوئی. اچھا، ایک لفظ استعمال ہوا ہے رب المشرقین مشرقین والمغربین کا لفظ آیا، تسنیہ کا لفظ آیا، ڈوئل کا لفظ آیا، یعنی 2 مشرقیں 2 مغربیں. اس کے بارے میں علماء کرام نے زیادہ تشریح نہیں کی. یعنی اس میں مشرق کا سے مراد جو ہے 2 اقوال ہیں، میں نے یہاں پہ نقل کی ہیں کہ اس سے مراد ایک مشرق سے مراد فجر کا طلوع ہونا مراد لیا ہے، اور دوسری جو ہے وہ مشرق سے سورج کا طلوع ہونا مراد لیا ہے. اسی طرح مغرب میں ایک مغرب سے مراد سورج غروب ہونا لیا ہے اور دوسرا شفق کا غروب ہونا مراد لیا گیا ہے. اب اس لفظ کی وجہ سے میرے یہ خیال جاتا ہے کہ یہ رب المشرقین والمغربین یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مشرق کہہ کے مراد مشرق ہو، یعنی نکلنے والا. ایک تو مشرق مکان ہے
اور ایک وہاں سے جو نکلتا ہے، جیسے ہمارے یہاں بولتے ہیں بوتل پیجیے، بیٹھے یار بوتل لے لو، بوتل پی لو. اب بوتل تو نہیں پیتا کوئی، بوتل کے اندر جو محلول ہے اس کو پیتے ہیں نا. تو اس طرح ہر زبان کے اندر یہ ہوتا ہے. تو مشرق کہنے سے مراد یہ ہے کہ مشرق سے طلوع ہونے والا، اور مغرب کہہ کے مغرب سے مراد کیا ہے؟ مغرب میں غروب ہونے والا. تو اس لحاظ سے اگر اس معنی میں دیکھیں تو مشرق اور مغرب اگر مفرد لفظ ہے تو اس سے مراد ہوگا سورج کا طلوع ہونا، سورج کا غروب ہونا. اگر جمع کا لفظ ہے تو وہاں پہ مراد سورج، چاند، ستارے سارے طلوع ہوتے ہیں، سارے غروب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، سب کا طلوع ہونا، سب کا غروب ہونا. اور جب مشرقین اور مغربین کا لفظ ہے تو اس سے مراد ہوگا سورج کا طلوع ہونا اور چاند کا طلوع ہونا. تو لہذا سورج الگ جگہ سے طلوع ہو رہا ہے اور چاند الگ جگہ سے طلوع ہو رہا ہے. کسی طرح کے وہ جو ہے وہ دونوں کے لیے الگ الگ ڈیٹ لائن آپ مقرر کریں تو دونوں مسئلے حل ہو جائیں گے. البتہ یہیں پہ انہی لفظوں سے ایک اور صورت بھی نکلتی ہے، وہ یہ کہ مشرقین سے مراد بھی جغرافیہ ہو اور مغربین سے مراد بھی جگہ ہو، کہ دو مشرقیں ہیں اور دو مغربیں ہیں. ٹھیک ہے، تو اس صورت میں اگر آپ گلوب میں دیکھیں تو جو ہمارے جو قدیم علماء کرام تھے ان کا خیال یہی تھا کہ مغرب جو ہے یہ مراکش کو مراکش کا پرانا نام کیا ہے؟ مغرب. آج بھی کہتے ہیں مغرب کہتے ہیں. تو مغرب کا مطلب کیا؟ مراکش کو کہتے تھے. یہ دیکھیں آپ، یہ نقشہ ہے، میپ ہے، اس میں جو آگے نکلا یہ سارا علاقہ مغرب میں داخل تھا. اس وقت موریتانیہ ہے وہ جگہ، لیکن یہ پہلے یہ مغرب کا جو سرحد تھی یہ سارا مراکش کا حصہ شمار ہوتا تھا. تو اس لیے سب کو کیا کہتے تھے؟ مغرب. علماء اہل المغرب، علماء المغرب. تو مغرب جو ہمارے جو قدیم جغرافیہ دان تھے وہ مغرب کس کو کہتے تھے؟ افریقہ کو مغرب کہا کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو اس وقت تک آپ سمجھ لیں امریکہ دریافت نہیں ہوا تھا. تو امریکہ اگر دریافت نہیں ہوا تھا اس کی بنیاد پہ بھی اگر بات کریں تو اس لحاظ سے دو لفظ ہے، مغربین اور مشرقین. تو مغربین ہوں گے افریقہ اور یورپ، اور مشرقین ہوں گے شمالی امریکہ اور جنوبی امریکہ. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو اس بات کی وضاحت کے لیے میں نے حضرت ذوالقرنین کا واقعہ ذکر کیا ہے. تو یہاں پہ پہلے سلائیڈ کے ساتھ ساتھ آپ میرے ساتھ چلیے گا. گلوبلائزیشن کا تصور سب سے پہلے دنیا میں کہتے ہیں خلیفہ ہارون الرشید نے کیا. کہ خلیفہ ہارون الرشید نے ایک دفعہ بادل کو دیکھ کے کہا کہ بادل تو جہاں کہیں پہ بھی جا کے برس لے تو تیرا جو خراج ہے، جو تیری فصل پیدا ہوگی اس کا خراج میرے پاس آئے گا. کیونکہ یورپ سے بھی اس کے پاس خراج آتا تھا، افریقہ سے بھی اس کے پاس خراج آتا تھا. تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ گلوبلائزیشن کا تصور دینے والا، دنیا کو ایک جھونپڑی کی طرح سمجھنے والا سب سے پہلا تصور جس شخص کو آیا تھا وہ ہارون رشید تھا. کہ ہارون رشید یہ سمجھ رہا تھا کہ ساری دنیا میرے قبضے میں. سمجھ بات کی نہیں. ویسے تو اس سے پہلے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو ہے وہ دعویٰ کر چکے تھے ہماری پوری دنیا پہ حکومت ہے. فرعون، نمرود وغیرہ سارے گزر چکے ہیں. خط استوا یا لائن آف ایکویٹر کی بات ہم پہلے کر چکے ہیں. اچھا، یہ اب آئیڈیل انٹرنیشنل ڈیٹ لائن کب مقرر کی گئی؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ برطانیہ میں تو پہلے دن سے ہی انہوں نے اپنی جگہ کو، یعنی پرائم میریڈین لائن اپنے اس کو ساحل کو سمجھتے تھے. گرین وچ یا لندن جہاں سے اس کے جہاز جاتے تھے وہ سمجھتا تھا کہ یہیں سے دنیا شروع ہوتی ہے، اس طرف والی دنیا بھی اور اس طرف والی دنیا بھی. تو انہوں نے ایک طرح سے پرائم میریڈین لائن 1570 تقریباً اس میں مقرر کر لی تھی. لیکن آخری دفعہ جو اس کے اوپر انہوں نے جو طے کی کہ کس جگہ پہ لکیر ہونی چاہیے وہ 1851 میں کی. لیکن اس کے بعد پھر امریکہ کے اندر ایک کانفرنس ہوئی 1884 میں. پوری دنیا کو یہ مسئلہ سمجھ میں آنے لگا کہ دنیا میں کوئی ڈیٹ لائن مقرر کرنی چاہیے. تو پوری دنیا کے نمائندوں نے مل کے 25 ممالک کے لوگ تھے اس میں. ظاہری بات ہے کہ اس وقت کے دنیا کے جو بڑے سمجھے جاتے تھے وہی لوگ تھے، اور انہوں نے ڈیٹ لائن مقرر کی. امریکہ اور یہ والی ڈیٹ لائن، یہ دیکھیں نقشہ بیچ میں ہے، یہ یہاں پہ یہ پرائم میریڈین لائن ہے جو یو کے کو کاٹ کے جا رہی ہے، اور یہ ڈیٹ لائن ہے جو امریکہ اور ایشیا کے درمیان مقرر کی گئی. سمجھ آئی بات؟ وہ والی لائن کون سی ہے؟ کون سی؟ وہ جو آپ بتا رہے ہو سیدھی، یہ والی سیدھی لکیر پرائم میریڈین لائن ہے جو برطانیہ نے اپنے گھر سے نکالی ہے. ٹائم والی ہے، ٹائم والی. ہاں، اس سے ٹائم کا حساب لگایا جاتا ہے دونوں طرف. ٹھیک ہے، اور یہ ڈیٹ لائن ہے، یہاں سے ڈیٹ تبدیل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب یہ وہی بات جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ رب المشرقین و رب المغربین سے کیا مراد. تو میں نے آپ کو اپنا نقطہ نظر بتا دیا کہ اگر تسنیہ کا صیغے میں یہاں پہ یہ مراد بھی ہو سکتا ہے کہ مشرقین سے مراد کیا ہو؟ سورج اور چاند کا الگ الگ طلوع ہونا، اور مغربین سے مراد دونوں کا الگ الگ غروب ہونا. تو لہذا سورج اور چاند کے لیے الگ الگ ڈیٹ لائن ہو سکتی ہے. تو یہ میں نے یہاں پہ
یہ جو ریڈ لائن ہے یہ بتانے کے لیے ہے کہ ہمیں جو چاند کی ڈیٹ لائن مقرر کرنے کی ضرورت ہے یہ ریڈ جگہ پہ ہے. وہ دونوں لائنیں آلریڈی لگی ہوئی ہیں, پرائم میریڈین لائن اور وہ دوسری جو ڈیٹ لائن ہے وہ آلریڈی لگی ہوئی ہیں, لیکن ہمارا جو چاند کا مسئلہ جو آ رہا ہے وہ اس جگہ پہ آ رہا ہے, تو لہٰذا یہاں پہ ہمیں ایک چاند کے لیے ڈیٹ لائن کی ضرورت ہے. اچھا, اور دوسری جغرافیے کی بات بھی ہو سکتی ہے. یہاں پہ ایک قصہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کا ہے, ان سے اس بات کی تعیین تھوڑی سی میں وضاحت کے لیے ان کا واقعہ جو ہے وہ یہاں پہ پیش کرنا چاہوں گا کہ اگر رب المشرقین اور مغربین سے مراد جغرافیہ لیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ زمین کے 2 ٹکڑے ہوں گے جن کو مشرقین کہا گیا اور 2 ٹکڑے ہوں گے جن کو مغربین کہا گیا. تو اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو مشرقین جو ہے مغربین جو ہے جہاں پہ سورج غروب ہوتا ہے یہ ہونا چاہیے افریقہ اور یورپ, ٹھیک ہے, اور مشرقین ہونے چاہیے شمالی امریکہ اور جنوبی امریکہ. اس کے لیے میرے جو ہمارے پاس یہاں پہ ایک واقعہ ہے, ہم قرآن پاک میں کسی جگہ بھی صراحتاً یہ مقرر نہیں کی گئی, ڈیٹ لائن مقرر نہیں کی گئی, لیکن جو قرآن پاک کا جو اسلوب ہے اس کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو ملصب ہمیں جو ہے یہ اس سے سمجھ میں آتا ہے. یعنی اگر مشرقین مغربین کے لحاظ سے جس طرح میں کہہ رہا ہوں اگر اس طرح جغرافیے کے لحاظ سے نقشہ بنایا جائے تو اس طرح کا نقشہ ہوگا. یعنی یہی نقشہ جب آپ نقشے دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے جتنے نقشے ہیں اس میں امریکہ جو ہے نا ادھر ہوتا ہے, آخر میں ہوتا ہے. یہاں پہ ہم نے امریکہ شروع میں بنا دیا, یعنی سورج یہاں سے نکل رہا ہے اور یہاں پہ غروب ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. یہ دونوں ہو گئے مغربین اور یہ دونوں ہو گئے مشرقین. سمجھ بات کی نہیں؟ ذوالقرنین کے واقعے سے یہ کس طرح سمجھ میں آتا ہے. اب یہ ہم ذوالقرنین کے واقعے کی طرف جاتے ہیں. حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھے اور یہ تبا تھے. تبا یعنی یمن کے حکمران تھے. کہاں کے حکمران تھے؟ یمن کے حکمران تھے. اب یہ واقعہ حضرت ذوالقرنین کا واقعہ جو ہے حضرت خضر کے واقعے کے بعد ہے. حضرت خضر کے بارے میں سارے جانتے ہیں کہ حضرت خضر کو اللہ تعالیٰ نے خلاف عادت طاقتیں دی ہوئی, ٹھیک ہے. حضرت خضر جو ہے وہ ان کے لیے زمین اور سمندر برابر تھا. سمندر پہ کشتی سے چل کے جو ہے وہ چلے گئے, کشتی توڑ کے پیدل چل کے چلے گئے اور ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈائریکٹ جو ہے ان کو علم ملتا تھا. تو اس وجہ سے حضرت موسیٰ کو کہا گیا کہ آپ علم لینے کے لیے کس کے پاس جاؤ؟ حضرت خضر کے پاس جاؤ. حضرت خضر کا واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کا واقعہ بیان کیا. تو ذوالقرنین کس جگہ پہ تھے؟ ذوالقرنین عمومی روایات میں کہا جاتا ہے کہ ذوالقرنین جو تھے یمن میں تھے. یمن کس جگہ پہ ہے؟ یہ دیکھیں, یہ جگہ جو ہے نا یہ سعودی عرب ہے. یہ جگہ کیا ہے؟ سعودی عرب. اور سعودی عرب کے یہ نچلا حصہ جو ہے نا یہ جو پوائنٹ یہ ہے یمن, ٹھیک ہے. یہ یمن جو ہے نا یہ بڑی پوائنٹ کی جگہ ہے. اس وقت جو ان کو امریکی تجارتی جہاز جو یورپی تجارتی جہاز ہیں وہ جو پریشان ہیں وہ اس وجہ سے کہ ان کو یہاں سے گزرنا ہوتا ہے. یہ بیچ میں یہ جو رستہ ہے نا یہ سب سے آسان تجارت کا سب سے آسان شارٹ کٹ رستہ جو ہے نا وہ یہ, اور یہ سارا کا سارا مسلمانوں کے قبضے میں. مسلمان یہاں پہ جب بھی قبضہ یعنی کسی ایک جگہ کوئی بھی بگڑ جائے نا تو دنیا کی تجارت بند ہو جاتی ہے. اب یہاں پہ یمن کے لوگ ہیں, باغی ہیں, وہ یہاں پہ بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس طرف سے وہاں سے مصر بھی بند کر سکتے ہیں اپنی. تو ذوالقرنین جو ہے یہاں پہ تھا, یہاں سے اس نے سفر شروع کیا. اب ذوالقرنین کا واقعہ آپ لوگ سارے جانتے ہیں. یسألونک عن ذی القرنین قل سأتلو علیکم منہ ذکرا انا مکننا لہ فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا. ہم نے اسے زمین پر تمکنت دی, اسے زمین پر قابو دیا, تسلط دیا اور ہم نے اسے ہر چیز دی تھی, ٹھیک ہے. فاتبع سببا, وہ رستے پہ چلا. حتی اذا بلغ مغرب الشمس, پہلے جو ذکر آ رہا ہے کس کا آ رہا ہے؟ مغرب کا ذکر آ رہا ہے. حالانکہ تو اب مغرب, اب دیکھیں آپ یہاں سے یہاں پہ ہے ذوالقرنین, تو یہاں سے وہ جا رہے ہیں مغرب میں, تو مغرب میں کہاں پہ جائیں گے؟ افریقہ میں جائیں گے. تو افریقہ میں گئے اور افریقہ کی نہایت پہ پہنچ گئے, ٹھیک ہے. حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فی عین حمیۃ, تو انہوں نے دیکھا سورج جو ہے کالے پانی میں غروب ہو رہا تھا. ووجد عندها قوما, وہاں پہ ایک جماعت بیٹھی, ایک لوگ تھے. قلنا یا ذوالقرنین اما ان تعذبا واما ان تتخذ فیہم حسنا, اگر آپ چاہو تو انہیں عذاب دو اور اگر چاہو تو آپ ان کے ساتھ اچھائی کرو. تو حضرت ذوالقرنین نے کہا جو اچھا کام کرے گا تو ہم ان کو جو ہے اما من ظلم فسوف نعذبہ ثم نرد الی ربہ فیعذبہ عذابا نکرا واما من آمن وعمل صالحا فلہ جزاء الحسنی وسنقول لہ من امرنا یسرا. تو مغرب میں جو گئے وہاں پہ لوگوں کی عادت یہ بتائی کہ اللہ نے جو ہے ان کو اختیار دیا ان لوگوں کے اوپر. بظاہر یہ اس لیے کہا گیا, کیوں کہا گیا کہ ان کو آپ جو ہے وہ
اگر چاہیں تو ان کو سزا دیں اور چاہیں تو چھوڑ دیں. تو بظاہر یہ کہ وہ لوگ تباً سست تھے. افریقہ کے لوگ آج بھی آپ دیکھیں دنیا کے اندر بڑے طاقتور لوگ ہیں اور جو ہے وہ کیا کہتے ہیں طاقتور ترین لوگ ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ کماتے نہیں ہیں زیادہ, وہ بیٹھے ہیں اور نہ فصل کاشت کرتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں. تو جو مغرب کی جو نشانی بتائی گئی وہ کیا بتائی گئی کہ مغرب کے اندر جہاں پہ مغرب میں جہاں پہ گئے تھے وہاں پہ کیا تھا, پانی کیسا تھا, کالا تھا. ہمیا, ہمیا کا لفظ اگر آپ جدید عربی میں تلاش کریں کہ ہمیا کسے کہتے ہیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ آلودہ پانی کو ہمیا کہتے ہیں. ہمیا کسے کہتے ہیں, آلودہ پانی کو کہتے ہیں ہمیا. اور جو اٹلانٹک اوشین کا جو یہ مغرب کے بعد افریقہ کے آگے جو سمندر ہے اس کو کیا کہتے ہیں, اٹلانٹک اوشین. کیا کہتے ہیں اسے, اٹلانٹک اوشین. اور یہ دنیا کا سب سے, یعنی ویسے تو آج کے دور میں سارے سمندر کے کنارے جتنے بھی ہیں گدلے ہیں, لیکن یہ اس وجہ سے زیادہ گدلا ہے کیونکہ جتنے بھی اس کے یعنی اطراف میں 4 بر اعظم ہیں. ایک ہو گیا افریقہ, ایک ہو گیا یورپ, دوسری طرف شمالی امریکہ اور جنوبی امریکہ. ان چاروں بر اعظموں کا جو ڈرینیج ہے, جو ڈھلوان ہے, وہ اس اٹلانٹک اوشین میں. تو چاروں کا استعمال شدہ پانی کہاں پہ آتا ہے, اس کے اندر آتا ہے, جو ہے وہ اٹلانٹک اوشین کے اندر آتا ہے. اور اس کی کثافت دوسرے پانیوں سے زیادہ ہے. اس میں نمک دوسرے سمندروں سے 5 گنا زیادہ ہے. اسی وجہ سے جو ہے وہ اس میں ہی وہ جو آپ نے سنا ہوا ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان, کہ 2 سمندر ساتھ چلتے ہیں لیکن ایک دوسرے کے اندر ملتے نہیں ہیں. ان کے درمیان ایک باریک سا پردہ ہے جس کو وہ پار نہیں کر پاتے. یہ جو باریک سا پردہ ہے جس جگہ پہ یہ سمندر ملتے ہیں, یہ دیکھیں, یہ امریکہ کے جو اس طرف جو سمندر ہے اس کو کہتے ہیں اٹلانٹک اوشین. کیا کہتے ہیں اس کو, اور امریکہ کے اس طرف جو سمندر ہے اس کو کہتے ہیں پیسیفک اوشین. پیسیفک اوشین دنیا کا گہرا ترین سمندر ہے, دنیا کا صاف ترین سمندر ہے. اور اٹلانٹک اوشین دنیا کا گندا ترین سمندر کہلاتا ہے. آپ کو پتا ہے یہاں پہ بہت حادثات ہوتے ہیں, اور جو ٹائٹینک ہے وہ بھی اسی میں غرق ہوا تھا. اس میں یعنی اندر گہرائی کے اندر پتہ نہیں چلتا کہ کہاں پہ جو ہے کیا چیز آ جاتی ہے, تو اس وجہ سے بہت سارے حادثات بھی اسی وجہ سے ہوتے ہیں. اور یہ سمندر کہاں پہ ملتا ہے, یہ دیکھیں یہاں پہ امریکہ اور انٹارکٹیکا کے درمیان یہ اس جگہ پہ اس طرف سے اٹلانٹک آ رہا ہے اور اس جگہ سے کیا آ رہا ہے, پیسیفک آ رہا ہے. اور یہ دونوں ساتھ چلتے ہیں اور یہاں سے کشتی آتی ہے, ایسے گزر جاتی ہے, ادھر کا پانی ادھر آ جاتا ہے, لیکن جو ہے وہ الگ نظر آتا ہے. ادھر کا پانی ادھر چلا جاتا ہے, وہ الگ نظر آتا ہے. کچھ دیر الگ نظر آتا ہے, پھر تو خیر مل جاتا ہے. لیکن مجموعی طور پہ پانی کی عادت کیا ہے کہ 2 پانی ایک جیسے ساتھ ہوں تو آہستہ آہستہ کیا ہو جاتے ہیں, ایک دوسرے میں مل جاتے ہیں, دونوں ایک ہی رنگ بن جاتا ہے. یا جو ہے وہ یہ بھی کالا ہو جائے گا یا اس کو بھی گورا کر دے گا. لیکن یہ کہ یہ ہم صدیوں سے ساتھ چل رہے ہیں لیکن یہ کبھی بھی ساتھ جڑتے نہیں, ٹھیک ہے, ایک دوسرے میں مکس نہیں ہوتے. تو یہ دیکھیں یہ سمندر کا رنگ جو ہے آپ کو صاف نظر آ رہا ہے. یہ دیکھیں یہ اٹلانٹک اوشین ہے اور یہ کیا ہے, پیسیفک اوشین. یہ دنیا کا صاف ترین سمندر ہے, یہ گندا ترین سمندر ہے. یہ 5 گنا زیادہ نمکین ہے بنسبت اس کے. سمجھ بات کی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ حضرت ذوالقرنین جہاں پہ آئے تھے سورج غروب ہو رہا تھا, وہ کیا تھی جگہ, عینن حمیہ, آلودہ پانی تھا. کون سا پانی تھا, گندا پانی تھا, آلودہ پانی تھا. تو اس لحاظ سے بظاہر جو قرآن پاک میں جس کو مغرب کہا گیا ہے وہ کس کو کہا گیا, افریقہ کو کہا گیا. اس کے بعد مغرب کے بعد مشرق بتایا گیا. حالانکہ ہونا تو اب یہ دیکھیں مغرب جو ہے, اب بظاہر دیکھیں تو تقاضا کیا ہے کہ مغرب کہیں پہ ختم ہو رہی ہوگی دنیا, وہاں پہ واپس الٹے گئے ہوں گے پھر پیچھے کو آئے ہوں گے, ایسی کہانی نہیں ہے. اب یہاں پہ دیکھیں تو مغرب کے ساتھ ہی مشرق بالکل ساتھ ہے, ٹھیک ہے. ثم اتبع سببا حتی اذا بلغ مطلع الشمس, کہاں پہنچ گئے, سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پہ پہنچ گئے. وجد عندها قوما حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تتلو على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. سورج اور ان کے درمیان کوئی پردہ نہیں تھا. کیوں نہیں تھا, یا تو گھر نہیں بناتے تھے وہ لوگ, یا کپڑے نہیں پہنتے تھے. اور یہاں پہ کون لوگ رہتے ہیں, امریکہ میں کون رہتے تھے, ریڈ انڈینز رہتے تھے, کالے وہ حبشی لوگ تھے. اور وہ جو ہے آج بھی برازیل, یہ سب سے پہلا جو ملک ہے یہاں پہ ہے برازیل. آج بھی آپ دیکھیں گے برازیل میں سارے لوگ ننگے ہی پھرتے ہیں. ساری دنیا سے لوگ جو برازیل جاتے ہیں وہ ننگے ہو جاتے ہیں. سمجھ بات کی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ اس وقت کی ان کی عادت بتا رہے ہیں کہ لم نجعل, ان کے درمیان اور سورج کے درمیان کوئی پردہ نہیں تھا. چلو یہ بات آج بھی آپ وہاں پہ برازیل کے لوگوں میں موجود ہے. دوسری بات یہ کہ یہاں کے لوگ, یہاں کے آپ ان سب کے جھنڈے دیکھیں
تو ان سب کے جھنڈوں کے اندر سورج کا نشان ہے. یہ سمجھتے ہیں ان لوگوں کی، یعنی یہ سمجھ یہ ہے کہ گویا کہ سورج ہم پہ طلوع ہو رہا ہے. تو بظاہر یہ جو اس واقعے کے اندر جو کہا گیا کہ یہ ذوالقرنین کا واقعہ ہے، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ مشرقین جو ہے نا وہ یہ ہیں. اسی سے قرآن پاک کی ایک اور آیت سمجھ میں آتی ہے کہ قیامت والے دن آدمی کہے گا اپنے دوست کے بارے میں جس نے اسے غلط راستے پہ چلایا ہوگا، وہ کہے گا یا لیتا بینی و بینا بعد المشرقین، ہمارے درمیان کیا ہوتا؟ دونوں مشرقوں کا فاصلہ ہوتا، دونوں مغربوں کا فاصلہ نہیں کا. اب دیکھیں دونوں مغربیں جو ہے نا ان کا فاصلہ کم ہے، اور دونوں مشرقیں جو ہیں یہ دیکھیں یہاں سے لے کے امریکہ شروع ہو رہا ہے اور یہاں پہ لے کے امریکہ ختم ہو رہا ہے. پورے گلوب کے اندر آپ دیکھ لیں سب سے زیادہ چوڑائی جس میں پائی جا رہی ہے وہ امریکہ کے دونوں علاقوں میں. تو یہ جو ہے اس وجہ سے یہ یعنی آپ کہہ لیں اگر کہتے ہیں کہ دونوں یعنی شمال اور جنوب کا فاصلہ ہوتا تو یہ جا کے وہیں بھی ایک ہی جگہ پہ چپک جاتے. شمال میں بھی ختم ہو رہی ہے دنیا، جنوب میں بھی ختم ہو رہی ہے. بعد المشرقین کا لفظ ہے، سب سے چوڑی جو جگہ ہے وہ بعد المشرقین، یعنی دونوں مشرقوں میں جتنا فاصلہ ہے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ قرآن میں جس کو مشرق کہا گیا ہے وہ قرآن کی نقطہ نظر سے اگر دیکھا جائے تو مشرق اور مغرب کی لکیر یہاں پہ ہونی چاہیے، لیکن اس سے ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے. سورج کی مشرق کی لکیر وہ یہاں پہ لگائیں یا یہاں پہ لگائیں. اس وقت یعنی جو دنیا مشرق جس کو کہہ رہی ہے وہ جاپان اور نیوزی لینڈ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم مشرق ہیں. جاپان نے بھی اپنا نام رکھا ہے چڑھتے سورج کی سرزمین کے جو ہے ہمارے پاس سے سورج طلوع ہو رہا ہے. تو کیونکہ یہ بھی اس میٹنگ کے اندر موجود تھا جاپان، تو بہرحال یہ اپنے آپ کو مشرق میں شمار کرتے ہیں. لیکن قرآن نقطہ نظر سے بظاہر جو نظر آ رہا ہے وہ مشرقین جو ہے وہ امریکہ کو کہا گیا اور مغربین جو ہے افریقہ اور جو ہے یورپ کو کہا گیا ہے. لیکن ہمارا مسئلہ اس سے نہیں بنتا، بھلے سورج جہاں سے مرضی وہ مشرق مان لیں. ہمارا مسئلہ چاند کی تاریخ سے ہے، تو چاند کے لیے ایک الگ سے ڈیٹ لائن ہونی چاہیے، یہ الگ بات ہوگی. البتہ یہاں پہ ایک مزے کی بات یہ ہے کہ وہ یاجوج ماجوج کہاں پہ ہے. اس کے بعد تیسری بات ہے نا کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حتی اذا بلغ بین السدین، کہ حضرت ذوالقرنین جب وہاں سے سفر کر کے گئے تو وہ دو بندوں کے درمیان پہنچے.